الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس نیا پھل پاتے۔ سوال کیا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ یہاں چونکہ گزشتہ آیات میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ چل رہا تھا، اسی پیرائے میں یہاں بیان کیا گیا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ عز و جل نے پروان چڑھایا، ان کی تربیت فرمائی، ان کی پرورش فرمائی، جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذریعے ہوئی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حضرت مریم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، تو آپ کی پرورش کے لیے قوم میں قرہ اندازی ہوئی اور حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرہ نکلا اور آپ کی پرورش میں حضرت مریم چلی گئی۔ اب یہاں پر ایک عظیم کرامت کا تذکرہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس جاتے، جب حضرت مریم بڑی ہو گئی اور یہ بیت المقدس کی ایک محراب، ایک حجرے کے اندر یہ وہاں رہتی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے تو وہاں پر بے موسم کے نئے نئے پھل پاتے۔ تو آپ نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کہ اے مریم، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ عز و جل مجھے بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ جب یہ بات حضرت زکریا علیہ السلام نے سماعت فرمائی تو اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو وہاں پر دعا فرمائی، یہاں پر دو تین باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بے موسم کا پھل حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتا تھا، تو یہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی کرامت۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل جس طرح اپنے نبیوں کو معجزہ عطا فرماتا ہے، اسی طرح اپنے ولیوں کو کرامتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ کسی کرامت میں ولی کا عمل دخل ہوتا ہے، کسی کرامت میں عمل دخل نہیں ہوتا۔
دوسری بات جو یہاں فرمائی کہ جس جگہ اللہ عز و جل کی وہ رحمت یعنی بے موسم کے پھل آتے تھے وہاں پر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی جس کو فرمایا ہنالک دعا زکریا، وہی دعا مانگی حضرت زکریا نے۔ اب وہیں پر دعا کیوں مانگی؟ اس لیے کہ وہاں پر رحمت الہی کے نزول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ یہاں اللہ عز و جل کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو جگہ رحمت الہی کے اترنے کی ہو وہاں پر دعا بطور خاص قبول ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جس جگہ آدمی کی دعا قبول ہوئی ہو وہیں دوبارہ دعا کرے، کیونکہ جہاں دعا قبول ہوئی اس جگہ کی مقبولیت کے اعتبار سے ایک دلیل مل چکی، اب دوبارہ وہاں پر دعا کرے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جہاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہاں پر دعا کرنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ تو جیسے مزارات ہیں یا کسی جگہ پر اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے ہوں، تو اب اس جگہ پہ دعا اس لیے کی جائے کہ یہاں فلاں ولی کا مزار ہے اور یہ رحمت الہی کے اترنے کی جگہ ہے، تو وہاں دعا کرنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ دوسری بات، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگی اس میں تھا اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، ذریۃً طیبہ، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اس سے پتہ چلا کہ اولاد کی دعا مانگنی چاہیے لیکن پاکیزہ اولاد کی دعا مانگنی چاہیے۔ صرف اولاد کی دعا مانگی، اب اولاد تو مل گئی اور زندگی بھر کے جو ہے وہ ستانے کا ذریعہ بن جائے، تو اس لیے دعا مانگی جائے تو پاکیزہ اولاد کی۔ ہمارے ہاں اولاد نرینہ کی دعا زیادہ مانگی جاتی ہے، تو صرف اولاد نرینہ نہیں بلکہ اولاد صالحہ، اولاد صالحہ نرینہ ہو یا غیر نرینہ ہو، وہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کے آرام کا باعث بنیں گی۔ اور اولاد اگر صالحہ نہیں، نیک نہیں، فرما بردار نہیں، تو دنیا آخرت کے اندر ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعا مانگ لی اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب کہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اے زکریا بے شک اللہ آپ کو ایک بیٹے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ یہاں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مقبول ہو گئی کہ ادھر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے تو فرشتوں نے آپ کو ندا فرمائی اے زکریا اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دیتا ہے۔ پھر آگے ان کے چار اوصاف بیان فرمائے۔ یحییٰ کون ہوں گے؟ اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے۔ اللہ کا کلمہ کلمت اللہ سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اللہ عز و جل نے کن فرمایا اور وہ پیدا ہوئے، تو وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے اس لیے کلمت اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلے جو تصدیق کی تھی وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت یحییٰ عمر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑھے، حضرت یحییٰ عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑھے اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کا وقت آیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے تصدیق فرمائی، تو اس کے اعتبار سے یہاں فرمایا کہ وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ دوسرا وصف سیدن سردار ہوں گے، مخدوم ہوں گے، مطاع ہوں گے، ان کی پیروی کی جائے گی، ان کا حکم مانا جائے گا، ان کو سردار شمار کیا جائے گا۔ وحصوراً اور عورتوں سے پرہیز کرنے والے ہوں گے، یعنی عورتوں کے پاس جانے کی قدرت ہونے کے باوجود وہ عورتوں سے پرہیز کرنے والے ہوں گے۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے، اللہ کے مقربین میں سے وہ ایک نبی ہوں گے۔
اس کے بعد فرمایا قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ عرض کی اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت ملی تو حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 120 سال اور آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر تھی 98 سال۔ اب شوہر 120 سال کے اور بیوی 98 سال کی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میری اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی۔ تو سوال کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ حیرانگی تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ تو قطعی ایمان تھا۔ مقصود یہ تھا کہ یا اللہ میری اور میری بیوی کی جوانی دوبارہ لوٹا دی جائے گی اور پھر بیٹا ہوگا، یا ہمیں اسی بڑھاپے کی حالت کے اندر ہی بیٹا عطا کر دیا جائے گا۔ تو اس پر فرمایا گیا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ اللہ عز و جل جیسے چاہے گا کرے گا۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ پھر زکریا نے عرض کی اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے، اور اے زکریا اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ کہ میری بیوی حاملہ ہوگی تو میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ اب اولاد کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تاکہ میں تیری عبادت و ریاضت اور تیرے ذکر اور تیرے شکر کے اندر زیادہ مصروف ہو جاؤں۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جب تمہاری بیوی حاملہ ہوگی تو اس کے بعد 3 دن تک تم لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے، تسبیح کرو گے، ذکر اذکار جاری رہے گا، تسبیح کرو گے تو زبان سلامت اور چل رہی ہوگی، لیکن جب لوگوں سے کلام کرنے لگو گے تو زبان اس وقت جو ہے وہ ساتھ نہ دے گی۔ تو یہ ایک قسم کا معجزہ تھا اور اللہ عز و جل کی طرف سے ایک نشانی تھی کہ تمام اعضاء سلامت ہے، زبان مبارک سلامت ہے اور تسبیح ذکر اذکار یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن لوگوں سے کلام کرنے لگے تو کلام نہ کر سکے۔ تو یہ اللہ عز و جل کی طرف سے نشانی مقرر ہوئی اور فرما دیا گیا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ عز و جل نعمتیں عطا فرما رہا ہے، اولاد کی نعمت دینے والا ہے، تو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت میں منتخب کر لیا ہے۔ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوا، اب حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا۔ فرشتوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ندا کی اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزہ کر دیا ہے اور جہان کی عورتوں پر تجھے منتخب کر لیا ہے۔ یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور آپ کی فضیلت کہ فرشتوں نے آپ سے کلام کیا اور اللہ عز و جل کی طرف سے ان کو چن لیے جانے، ان کو پاکیزہ بنا دیے جانے اور جہان کی عورتوں پر ان کو عظمت دیے جانے کی بشارت ان کو عطا فرمائی۔ یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیونکہ یہ فضائل عطا فرمائے گئے تو آپ فرمایا کہ اب عبادت و ریاضت کے اندر آپ مشغول ہو جائیں۔ تو روایت میں یہ ہے کہ جب فرشتوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حکم سنایا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنا طویل قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ گیا اور پاؤں پھٹ کر خون جاری ہو گیا کہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ تم اقنتی قیام کرو، فرما بردار رہو، وسجدی ورکعی اور سجدہ کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم۔
وما كنت لديهم اذ يختصمون، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے گا، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے۔ یہاں دو چیزیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی ذالک من انباء الغیب، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم نے آپ کو حضرت مریم کا قصہ سنایا، پھر اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ سب جو ہے یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کا علم ہے جو ہم آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس جو گزشتہ انبیاء اور اقوام کے واقعات ہیں یہ غیب کا علم ہے، اور یہ غیب کا علم انہیں اللہ عز و جل بذریعہ وحی عطا فرماتا ہے، جس کو یہاں فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں خفیہ طور پر بتاتے ہیں۔ وحی کا معنی خفیہ طور پر بتانا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو غیب کا علم بھی ہوتا ہے، اور یہ غیب کا علم بذریعہ وحی ہوتا ہے، اور یہی وہ علم ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے علم غیب ہے۔ علم غیب عطائی کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مسلمان استعمال کرتے ہیں، اس کے پیچھے اسی طرح کی آیات مبارکہ ہیں۔ دوسری چیز جو یہاں پر بیان فرمائی وہ فرمایا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش کون کرے گا، تو بنی اسرائیل میں اس کے بارے میں ایک جھگڑا ہو گیا، ہر کوئی دعویٰ کرے کہ میں کروں گا، کیونکہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا جو خاندان تھا وہ بڑا نیک، معروف، معزز تھا، تو اب جتنے بڑے بڑے نیک لوگ تھے سب کی تمنا تھی کہ حضرت مریم کی پرورش وہ کرے۔ تو اب اس کا اختتام کیا ہوا کہ انہوں نے آپس میں قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی کس طرح کی؟ قرآن اندازی یوں کی کہ انہوں نے کہا کہ جن قلموں کے ساتھ تورات شریف لکھی جاتی ہے ان قلموں کو پانی میں ڈال دیا جائے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹ بہنا شروع ہو جائے، کہ پانی ادھر کو جا رہا اور قلم ادھر کو جانا شروع کر دے، جس کا قلم یوں چلے گا اسی کی کفالت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں قرآن اندازی کی، اور اس کے قرآن اندازی کے اختتام پر حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ پانی کے الٹ بہاؤ کی طرف چلنا شروع ہو گیا، تو اس پر حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئے۔ تو اسی کو فرمایا کہ اے حبیب آپ وہاں پر حصی طور پر اس وقت موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلموں کا قرعہ ڈال رہے تھے کہ ان میں مریم کی کفالت کون کرے گا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ یہاں فرشتوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی بشارت دیتا ہے جن کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا، لقب ان کا مسیح ہوگا، دنیا و آخرت میں معزز ہوں گے اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ مسیح کا معنی مسح کرنے والا، یعنی مسح کرنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مسح کر کے چھو کر آپ شفا دے دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ہوا مسیح۔ اور وجیہاً فی الدنیا والآخرت، دنیا و آخرت میں معزز، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی معزز ہیں کہ عیسائی بھی ان کو اپنے نزدیک معظم شمار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی ان کی قدر ہے، اور آخرت کے اندر وہ معزز ہوں گے تو آخرت میں تو جو ان کا مرتبہ ہوگا وہ اللہ جانتا ہے کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اور وجیہاً فی الآخرہ سے ایک مراد ہے کہ اللہ عز و جل ان کو مرتبہ شفاعت بھی عطا فرمائے گا، کہ وہ شفاعت بالوجاہت، وجاہت اور مرتبے کے ذریعے جو شفاعت کی جاتی ہے اللہ عز و جل ان کو وہ عطا فرمائے گا۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقربین میں سے ہوں گے۔ یہاں پر ایک اور اہم بات یہاں فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم، اب یہ بات تو معلوم ہے کہ جب کسی کو اس کے نسب کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے باپ کا نام لیا جاتا ہے، زید بن فلاں، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابو طالب،
تو باپ کا نام لیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں کسی بھی جگہ باپ کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ ہر جگہ ماں ہی کا نام لیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف ماں سے اپنی قدرت خاص کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اور فضیلت بیان فرمائی، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ دو چیزیں بیان فرمائی، صالحین میں سے ہوگا، خاص بندوں میں سے ہوگا ایک، دوسرا یہ ہے کہ وہ جھولے میں بھی بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی بات کرے گا۔ تو جھولے کے اندر یہ سورہ مریم کے اندر ہم پورا واقعہ پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کی عمر میں جب آپ کی والدہ محترمہ پر لوگوں نے تہمت لگائی اور ان کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہوئے، تو ان کی براءت ظاہر کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی چھوٹی سی عمر میں کلام فرمایا۔ جب آپ بالکل بچے تھے اور بالکل ابتدائی آپ کے پیدائش کے ایام تھے، ان دنوں میں آپ نے کلام فرمایا۔ اب جو دوسری بات یہاں ارشاد فرمائی کہ وہ وَكَهْلًا، اور وہ بڑی عمر میں لوگوں سے کلام کریں گے، تو یہ جو بڑی عمر میں کلام کرنا ہے تو یہ تو کوئی خاص بات نہیں، بڑی عمر میں تو ہر کوئی کلام کرتا ہے، زید، عمر، بکر، میں، آپ سب کلام کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پکی عمر میں لوگوں سے کلام کرنا یہ ایسی کون سی خاص بات ہے کہ جو یہاں پر بیان کی گئی؟ تو علماء کرام نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اصل میں آپ کا پکی عمر میں کلام کرنا ایک خاص اعتبار سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جب یہودی آپ کو پھانسی دینے لگے تو اللہ عز و جل نے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا اور آپ کی جگہ آپ کی شباہت کسی اور آدمی پر ڈال دی گئی اور وہ مارا گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، اس وقت آپ لوگوں سے کلام فرمائیں گے۔ تو اب پختہ عمر میں یہ کلام کہ آسمانوں پر اٹھائے جائیں اور پھر دوبارہ واپس تشریف لانے کے بعد کلام فرمائیں، یہ پختہ عمر کا وہ کلام ہے جو دوسرے تمام لوگوں سے بالکل جدا چیز ہے۔ تو اس کو فرمایا کہ وہ پختہ عمر میں لوگوں سے کلام فرمائیں گے۔ تو اب یہاں پر آیات مبارکہ کی طرف اگر غور فرمائیں، پہلے حضرت زکریا کے فضائل ہے، پھر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے فضائل ہے، یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل شروع ہوئے۔ کتنے فضائل؟ کلمۃ اللہ ہیں، مسیح ہیں، ابن مریم ہیں، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہیں، مقربین میں سے ہیں، لوگوں سے بچپن میں کلام فرمائیں گے، بڑی عمر میں کلام فرمائیں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ تو یہ جو اتنے اوصاف اور اتنے کمالات اور اتنی خوبیاں بیان فرمائی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبیوں کی شان اور نعت اور صفت بیان کرنا یہ اللہ عز و جل کی سنت اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نہایت ہی محبوب طریقہ ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کے اندر انبیاء کی نعت کو بیان فرمایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت شریف، آپ کے اوصاف بیان، نعت کا مطلب ہے خوبی بیان کرنا، وصف بیان کرنا، اب وہ نظم میں ہو یا نثر میں ہو، اور نظم کے اندر ہو تو وہ عام سادہ جو ہے وہ انداز کے اندر ہو، یا وہ ایک خاص محبت والے اور ایک خوش الہانی والے انداز کے اندر ہو، تو جس صورت کے اندر بھی ہوگا وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں محبوب ہے، جبکہ اس میں کوئی خلاف شرع چیز داخل نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ مریم نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بشارت ملی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، تو لازمی بات ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہی نہیں ہوا۔ اب نکاح نہیں ہوا اور بشارت ملے گی کہ بیٹا ملے گا، تو آپ کی حیرانگی اس بات پہ تھی کہ مجھے جو بیٹا ملے گا وہ نکاح کے بعد ملے گا، نکاح ہوگا اور پھر بیٹا عطا کیا جائے گا، یا بغیر نکاح کے جو ہے مجھے بیٹا دیا جائے گا؟ تو اس پر جواب دیا گیا کہ بغیر نکاح کے ہوگا اور اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔
کہ یہ جو پیدا کرنے کا سلسلہ ہے کہ میاں بیوی کے میلاپ سے اولاد چلتی ہے، نر مادہ کے میلاپ سے ان کی نسل بڑھتی ہے، تو یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ اللہ نے یہ طریقہ بنا دیا۔ اگر اللہ عز و جل چاہتا کہ درختوں پہ جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ درختوں سے پیدا ہونا شروع ہو جائے تو اس کی شان سے کیا بعید، اور اس کی قدرت کے لیے کیا بعید۔ جب وہ ایک قطرے سے ایک انسان بنا سکتا ہے تو ایک درخت سے انسان کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو لہذا اس کی شان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ لہذا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا گیا کہ اللہ عز و جل جیسے چاہتا ہے ویسے پیدا فرماتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اتنا فرماتا ہے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کا اتنا فرما دینا کافی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبریں دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزید عظمتیں، مزید نشانیں اور معجزات کا بیان فرمایا کہ اللہ انہیں کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور اس کے بعد پھر آگے معجزات ہیں کہ مٹی سے پرندے کی ایک صورت بنائیں گے، اس میں پھونک ماریں گے، وہ حقیقی پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جائے گا، کوڑیوں کو شفا یاب کریں گے، اندھوں کو بینا کریں گے، پیدائشی اندھوں کو بینا کریں، مردوں کو زندہ کریں گے، غیب کی خبریں دیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ تو بالترتیب جو معجزات بیان ہوئے وہ یہ، نمبر 1 کہ پرندے مٹی سے پرندے کی صورت بنائیں گے، پھونک ماریں گے تو وہ حقیقی پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 2 پیدائشی اندھوں کو آپ اپنے دم سے بینا کر دیں گے، انکھیارا کر دیں گے، آنکھوں والا بنا دیں گے۔ نمبر 3 کوڑ کے مریضوں کو دم فرما کر شفا عطا فرمائیں گے۔ نمبر 4 مردوں کو حکم الہی سے زندہ کر دیں گے۔ نمبر 5 غیب کی خبریں عطا فرمائیں گے کہ لوگوں کو بتا دیں گے کہ تم گھر سے کھا کر کیا آئے ہو اور گھر میں چھپا کے کیا آئے ہو، کھا کر کیا آئے ہو اور چھپا کر کیا آئے۔ تو یہ غیب کا علم ہے جو آخر کے اندر بیان فرمائے گئے۔ اب یہاں پر ایک بات کی طرف، اب ان میں سے ہر چیز کے اوپر تفصیل ہے، وہ اگر تفصیل کی طرف جائیں گے تو یہ ذرا لمبا ہو جائے گا۔ اختصار کے ساتھ یہاں پر میں 2 چیزیں عرض کروں کہ ہمارے ہاں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ کہ جو یہ کرتے ہیں، جو کہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ بس انبیاء کی تعلیمات کی باتیں کرو، اور یہ جو ان کے معجزات اور فضائل اور یہ جو کام ہے نا یہ نہ کیا کرو۔ یہ جو تھوڑے سے جو ہے نا وہ زیادہ ہی پڑھے لکھے جو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ ان کا طرز عمل ہے کہ انبیاء کرام تو تعلیمات کے لیے آئے، ان کی تعلیمات نے بقیہ کیا فضائل میں پڑے رہنا اور کیا ہر وقت ان کی عظمت و شان بیان کرتے رہنا۔ تو جن لوگوں کا یہ نظریہ جو اس جدت پسندی اور روشن خیالی کے مجرم ہیں اور مرتکب ہیں، ان کے لیے اس آیت مبارکہ میں تنبیہ ہے کہ اللہ عز و جل نے کتاب، حکمت، توریت اور انجیل اس کا بھی بیان فرمایا کہ یہ تعلیمات، اور اس سے زیادہ لمبی آیت کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کو بیان فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ صرف تعلیمات کی بات نہیں بلکہ تعلیمات بیان کرنے والوں کی عظمتوں کا بیان بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک دوسری طرف وہ لوگ کہ جو صرف عظمت، فضیلت اور شان ہی بیان کرتے ہیں اور تعلیمات کی طرف اصلاً توجہ نہیں ہے کہ دہر گزریں اور زمانے گزر جائیں، لیکن تعلیم کا کبھی بیان نہیں کرنا، فضیلت بیان کی ہے لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا بھی بیان فرمایا، آپ نے زکوٰۃ کا بھی بیان کیا، آپ نے حج کی بھی ترغیب دی، آپ نے صدقات کے بارے میں بیان فرمایا، آپ نے گناہوں سے بچنے کا بھی فرمایا، آپ نے سود کی حرمت بھی بیان فرمائی، آپ نے حسد، بغض، تکبر، کینے کے بارے میں بیان فرمایا، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو صرف معجزات اور صرف فضائل نہیں بلکہ اس کے ساتھ تعلیمات کا بھی بیان ہونا چاہیے۔ تو اعتدال کی رائے یہ ہے کہ تعلیمات اور فضائل ان دونوں کو جمع کیا جائے، کبھی وہ بیان کیا کبھی وہ بیان کیا، یا ایک ہی بیان میں دونوں چیزیں بیان کی۔ تو جو معتدل راستہ ہے وہ یہ ہے۔ ہاں جہاں پر بطور خاص کوئی ضرورت ہے کسی شے کے بیان کی تو وہ موقع محل کی مناسبت سے سمجھدار آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد بیان فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور مجھ سے پہلے جو توریت کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی اعلان کا حصہ کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا، کہ تورات اللہ کی کتاب ہے اور اس میں اللہ عز و جل نے اپنی تعلیمات بھیجی ہیں، یہ میں بیان کرنے والا بن کر آیا ہوں، اس کی تصدیق کروں گا۔ دوسرے نمبر پہ تم پہ جو کچھ چیزیں شریعت موسوی میں حرام کی گئی تھی ان میں سے کچھ چیزیں میں تم پہ حلال کروں گا۔ جیسے شریعت موسوی کے اندر جو ہے وہ اونٹ کا گوشت حرام کر دیا گیا تھا، تو یہ اسے حلال جو ہے وہ فرما دیں گے۔ اسی طرح کچھ پرندے اس حضرت شریعت موسوی میں حرام تھے، یہ اس کو حلال کر دیں گے۔ تو ان چیزوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر بیان فرمائیں گے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں اپنی عبدیت اور اپنی بندگی کا اظہار فرمایا کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ معجزات اور کرامات کا ماننا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو لائق عبادت سمجھ لیا جائے۔ لائق عبادت صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ ہاں کسی کے بارے میں ہم اس کے دلائل کے پیش نظر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ عز و جل نے اس کو یہ کرامت عطا فرمائی، ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا، ان کو یہ مرتبہ عطا کیا، تو جو مقام و مرتبہ قرآن و حدیث میں بیان کر دیا گیا یا جو صالحین کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا ہم اس کو بیان کریں گے، لیکن اس مرتبے سے بڑھائیں گے نہیں اور مرتبہ الوہیت کے اندر اس کو داخل نہیں کریں گے۔ اور مسلمانوں کی شان بھی یہی ہے کہ مسلمانوں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے تم پہ شرک کا خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں پڑ جاؤ گے، ہاں دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو مسلمان جو ہے وہ کم ہی شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس حد کو چلا جائے کہ وہ شرک تک پہنچ جائے، ورنہ مسلمانوں کی اکثریت جو انبیاء اولیاء کو ماننے والی ہے وہ ان سے محبت کرتی ہے، عقیدت رکھتی ہے، ان کے عظمت کے گن گاتی ہے، مگر شرک کی مرتکب ہرگز نہیں ہوتی۔ اور جن کو یہ شبہ ہے کہ نہیں ہر مسلمان شرک ہی کا مرتکب ہے تو اس کا اپنے اس کے علاج کی حاجت ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا تو فرمایا اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ یہاں پر جس چیز کو بیان کیا گیا ہے یہ ایک پورا واقعہ ہے جس کا بطور خاص جو ہے عاشورہ کے دن کے ساتھ بھی تعلق ہے، کہ عاشورہ کے دن جو ہے وہ بہت سارے واقعات تاریخ اسلامی کے اندر پیش آئیں۔ ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے عاشورہ کے دن ہی زمین سے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اس کا جو واقعہ ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب معجزات دکھائے، اور آپ نے معجزات جو دکھائے وہ ان کی تعداد کم نہیں ہے،
جیسے آپ کا بیماروں کو تندرست کرنا یا اندھوں کو شفا یاب کرنا، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2-4 کو صرف شفا یاب کیا تھا، بلکہ احادیث کے اندر موجود ہے، روایتوں کے اندر موجود ہے کہ بعض اوقات ایک ایک دن میں آپ نے 50 60 ہزار بیماروں کو اپنے دم سے شفا عطا فرمائی۔ تو اب اتنی کثرت کے ساتھ معجزات دکھانے کے باوجود جب آپ نے دیکھا کہ یہودی آپ پر ایمان لانے والے نہیں بلکہ وہ آپ کی مخالفت میں چلنے والے ہیں اور آپ کے بارے میں خفیہ سازشیں کر رہے ہیں، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر پایا تو اب آپ نے فرمایا من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرنے والا؟ تو حواریوں نے کہا، حواری کون تھے؟ یہ 12 افراد تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہایت مقرب صحابی تھے، بڑے پاکیزہ صفت تھے۔ انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی اور انہوں نے کہا کہ ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ تو اب اللہ عز و جل نے ان بندوں کی یہاں پر ایک تو فضیلت بیان فرمائی، دوسرا ان کی دعا یہاں پر نقل کی، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے رسول کی اتباع کی، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہاں پر وہ واقعہ بیان کیا گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وَمَكَرُوا، کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا۔ انہوں نے منصوبہ کیا کیا کہ اپنے جاسوس مقرر کیے اور ایک مجمع کی شکل میں پہنچ گئے کہ جا کر دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر پر ہیں، اگر وہ گھر پر ہیں تو پھر یہ حملہ کر کے گرفتار کریں اور ان کو پھر جو ہے وہ جیسے تیسے بھی سولی پر چڑھا دیں۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ عز و جل نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ اللہ عز و جل کی طرف سے تدبیر کیا ہوئی کہ جب ان کا ایک آدمی جاسوسی کے لیے گھر میں داخل ہوا، اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آپ کو اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے، اور وہ شخص جو جاسوس بن کر آیا تھا اللہ عز و جل نے اس کی شکل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی، اس پر آپ کی شکل و صورت کی شباہت پڑی۔ اب لوگوں نے کافی دیر تک انتظار کیا کہ ہمارا جاسوس کب باہر آ کے بتائے گا۔ جب کافی دیر تک وہ جاسوس باہر نہ آیا، اب یہ اندر داخل ہوئے، دیکھا تو سامنے جو ہے وہ بیٹھا ہوا۔ اب وہ جو جاسوس بیٹھا تھا چونکہ شکل و صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ہو گئی تھی، انہوں نے اسی کو پکڑا اور پکڑ کر لے گئے اور بالآخر اسی کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ تو یوں وہ اپنی تعین اس پر خوش تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ پھانسی پہ چڑھا دیا، اور اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا تھا، جس کا قرآن پاک میں بیان فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ یہودیوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی 10 محرم کو عاشورہ کے دن جو ہے وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور آپ کی جگہ پر وہ شخص کہ جو آپ کو معاذ اللہ قتل کے منصوبے میں شامل تھا وہ پھانسی پر چڑھ گیا۔ تو اس پر فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ